إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرض الذين يأتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. رواہ البخاری فی کتاب مواقیت الصلاۃ. صدر مجلس جناب فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ حسن سلفی حفظہ اللہ و تولی ہمارے اس پروگرام کے ناظم اجلاس مولانا فضیلت الشیخ مولانا عبدالتواب عمری حفظہ اللہ و تولی اور ہمارے اس پروگرام کے دوسرے علماء معزز علماء کرام، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے گاؤں بھوجپور تھارو میں آج 21 اکتوبر کو بعد نماز عشاء ایک عظیم الشان اجلاس رکھا گیا، جس کا مقصد لوگوں کو دین سے جوڑا جائے، دینی تربیت. صدارتی کلمات آپ نے شیخ کی زبانی سنا اور اس علاقے کے ہمارے مشہور خطیب، ہمارے دوست جن کی محبت، جن کی چاہت مجھے یہاں تک پہنچائی، مولانا عبدالرحیم صاحب، آپ نے ان کا بھی خطاب تقریباً 1.25 گھنٹے کا تھا، آپ نے سن لیا. میرا جو آج خطاب ہے، موضوع جو مجھے دیا گیا ساتھیوں کی طرف سے، وہ موضوع ہے نماز کی عظمت، نماز کے فائدے اور بے نمازیوں کا انجام. بے نمازیوں کا انجام کیا ہے؟ میں سب سے پہلے پھر سے آپ سے بہت مؤدبانہ التماس کروں گا، اپنے بچوں سے، اپنی ماں و بہنوں سے، کہ میری عادت ہے جب میں خطاب کرتا ہوں تو جب تک لوگ سنتے ہیں تب تک خطاب کرتا ہوں، اور جب لوگ آپس میں باتوں میں لگ جاتے ہیں تو میں ان کو موقع دیتا ہوں پہلے آپ ہی بات کر لیں پھر خطاب میں کروں گا. اس لیے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے چاروں طرف مسجد میں دکھ رہے ہیں. حالانکہ مجھے شیخ نصر اللہ صاحب جو میرے استاد ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ ماشاءاللہ یہ میرا گاؤں ہے، آپ جا رہے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، لیکن وہ تعداد مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، شاید لوگ نہ ہوں یا کسی وجہ سے مصروف ہوں. لیکن مجھے اختر بھائی جو میرے دوست ہیں، جنہوں نے پروگرام کے لیے خاص طور سے مجھے اس گاؤں میں دعوت دی، انہوں نے بتایا کہ ماں و بہنوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو ماشاءاللہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کم سے کم ہماری ماں و بہنوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے
اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جو میرا خطاب ہوگا ماؤں بہنوں کے لیے بے حد و مفید ہوگا۔ غور سے سنیں میری بات کو۔ دیکھیے ہمارے سماج میں 3 طرح کے نمازی آپ کو دکھیں گے، غور سے سمجھنے کی کوشش کرنا میری بات کو۔ 3 طرح کے نمازی آپ کو ملیں گے۔ آپ کہیں گے 3 طرح کے نمازی تو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے نمازی آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ 3 طرح کے نمازی آپ کو ملیں گے۔ ایک نمازی وہ ہے جو 8 کھاٹ اور 360 کی نماز پڑھتے ہیں۔ 8 جمعہ صرف جمعہ کو آتے ہیں، باقی دن غائب۔ کھاٹ جنازے کی نماز میں وہ شامل ہو جائیں گے، جنازہ کہیں ہے جلدی جلدی بھاگتے بھاگتے وہ جنازے میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ کھاٹ 360 عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی نماز میں وہ آ جائیں گے، سویاں کھانے والی عید میں اور گوشت کھانے والی عید میں وہ پہنچ جائیں گے اور نماز پڑھ کے چلے جائیں گے۔ ایسے نمازی آپ کو ملیں گے، بالکل ملیں گے۔ قرآن سورہ مریم جو 19 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 62 میں اللہ نے ایسے ہی نمازیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ نے کہا اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ ہو گئے، پہلے اچھے تھے اس کے بعد برے ہو گئے۔ برے کیوں ہو گئے؟ اللہ نے 2 سبب بتایا۔ اضاعوا الصلاة، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، بس جمعہ پڑھ لیا کافی سمجھا، جنازہ پڑھ لیا کافی سمجھا، عید بقرہ عید کی نماز پڑھ لی کافی سمجھا، عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز کافی سمجھ لیا۔ واتبعوا الشہوات، اور اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گئے، جو ان کے من اور دل نے چاہا وہی کرنے لگے۔ فسوف یلقون غیا، ایسے لوگ جہنم کے ایک وادی میں ڈالے جائیں گے، غی میں ڈالے جائیں گے۔ ایسے نمازی نہیں ہے، یہ نمازی کو دین کا مذاق بنا رہے ہیں۔ جمعہ نماز پڑھ لینا، جنازے کی نماز پڑھ لینا، یا عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینا، یہ نمازی نہیں ہے، یہ اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے۔ کوئی یہ مت کہنا کہ مول صاحب نے آ کر کے فتویٰ دے دیا کہ جو جمعہ پڑھتا ہے وہ جہنمی۔ میرا فتویٰ نہیں ہے۔ قرآن سورہ مریم کھولو، 19 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 62 پڑھو، 1 بار پڑھو، 2 بار پڑھو، کئی بار پڑھو، آپ یہی کہو گے یہ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی نماز سے کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے نمازی کون ہے؟ یہ پہلی قسم ہو گئی نمازیوں کی۔ نمازیوں کی دوسری قسم، ہماری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں اس بات کو، دوسری قسم نمازیوں کی ہمارے سماج میں ایک بڑی تعداد ہے ان کی، منچاہی نماز۔ 4 وقت کی نماز پڑھ لی، فجر غائب ہے، فجر کبھی نہیں پڑھی، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، فجر کی نماز کبھی نہیں، سوئے ہیں آرام سے، بعد میں پڑھ لیں گے، ظہر کے ساتھ ملا لیں گے، سو کے اٹھیں گے تب پڑھ لیں گے۔ یا 1 ہفتہ نماز پڑھ لی، نماز پہ تقریر ہوئی، زوردار تقریر ہوئی، مولانا صاحب نے ڈروا دیا، 1 ہفتے تک نمازی، 2 ہفتے تک نمازی، 1 مہینہ نمازی، پھر نماز چھوڑ دیا۔ ایسے نمازی آپ کو ملیں گے۔ اذان ہو رہی ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، آرام سے جماعت ہونے کے بعد پھر آ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی جماعت کی پرواہ نہیں، اذان کی کوئی پرواہ نہیں، بعد میں آرام سے آ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسے نمازی بھی آپ کو ملیں گے، یہ نمازی بھی آپ کو دکھیں گے۔ اور نمازیوں کی یہ جو تعداد ہے بڑی تعداد ہے، ایسے نمازی بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایسے نمازیوں کے تعلق سے بہت سخت لفظ آیا۔ قرآن سورہ ماؤن پڑھیے، 30ویں پارے میں سورہ ماؤن 107 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 4 اور 5 پڑھیے۔ اللہ نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ویل بھی جہنم کے ایک وادی کا نام ہے۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، اللہ نے کہا نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ جب یہ لفظ سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اللہ نماز کی تو بہت سارے فائدے، بہت ساری فضیلت ہے جو ہم سنیں گے ابھی، لیکن نمازی کے لیے جہنم بتایا جا رہا، ویل بتایا جا رہا، لیکن آگے کون سے نمازی ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون،
جو اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں، سستی اور کاہلی۔ دور رسالت میں کیا ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا، منافقین بھی ڈر کے مارے نماز پڑھنے آتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول ہمیں پہچان جائیں، اور نماز پڑھنے تو آتے تھے لیکن نماز سستی کاہلی سے پڑھتے تھے، نماز صحیح سے نہیں پڑھتے تھے، جب دل میں آتا تھا پڑھ لیتے تھے، اور جب دیکھتے تھے موقع اچھا ہے عشاء اور فجر میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معاملہ چلتا تھا منافقین کا، اس لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ نساء جو 4 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 142 پڑھیے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قرآن نے کہا یہ منافق آتے ہیں لیکن نماز میں سستی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ذہن و دماغ منتشر ہے، نماز میں ہے، دکانوں کی کاؤنٹنگ چل رہی ہے، نماز میں ہے، طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی پڑھ کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے لیٹ سے ہیں اور جاتے سب سے پہلے ہیں، ایسے نمازی آپ کو ملیں گے، ایسے نمازی آپ کو دکھیں گے۔ قرآن نے کہا یہ نمازی نہیں ہے، یہ تو منافق ہیں، یہ نمازی نہیں ہے، بلکہ ایسے نمازی کیا ہے، اللہ کی نظر میں ایسے نمازی جہنم خرید رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، یہ قرآن کا فتویٰ، قرآن کہہ رہا ہے اس بات کو۔ 2 طرح کے نمازی ہو گئے، آپ غور کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، کہیں آپ تو نہیں اس میں شامل ہیں۔ تیسری قسم نمازیوں کی کیا ہے، وہ نمازی ہے جو واقعی میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، مکمل نماز پڑھتے ہیں، نماز نبوی پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھتے ہیں، شوق اور رغبت سے اپنی دکان، اپنے کاروبار، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے نمازی ہیں۔ اللہ نے ایسے نمازیوں کے لیے کتنی بڑی بشارت دی ہے، کہا ایسے ہی لوگ کامیاب مومن ہیں۔ سورہ مومنون 23 نمبر کی سورہ ہے، اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے مومن کہا اللہ نے کامیاب ہو گئے، قد افلح المؤمنون، ماضی کے ساتھ قد لگا ہوا ہے، قد ماضی کے ساتھ ہے، عربی گرامر کے پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں، ہمارے علماء جانتے ہیں، جب قد ماضی کے ساتھ آتا ہے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے کہ یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے، ایسے لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے۔ پتہ چلا ہمیں نماز 8 کھاٹ اور 360 نہیں پڑھنا ہے مسلمانوں، ورنہ یہ نماز ہمیں جہنم تک پہنچائے گی۔ پتہ چلے ہمیں منافقوں کی نماز نہیں پڑھنا ہے، سستی کاہلی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، ہمیں نماز کو جماعت چھوڑ کے نہیں پڑھنا ہے، ہمیں نماز کو 4 وقت پڑھنا ہے، 1 وقت چھوڑ دینا، یہ نماز نہیں، بلکہ نماز نبوی پڑھنا ہے، صحابہ جیسی نماز پڑھنی ہے، تب جا کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ یہ ہے دراصل نماز جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اگر ایسی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس نماز کی فضیلت کیا ہے، اس نماز کی عظمت کیا ہے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ اسلام میں سب سے اہم رکن اگر توحید کے بعد، ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے اہم رکن ہے تو وہ نماز ہے، اگر سب سے اہم عبادت کوئی ہے تو وہ نماز ہے، اللہ سے رابطے کا اگر کوئی بڑا ذریعہ ہے، ملاقات کا ذریعہ ہے تو نماز ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نماز کی عظمت کو بیان کیا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ نے سورہ بقرہ 238 نمبر کی یہ آیت ہے، سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورہ ہے یہ، اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات، لوگوں تمام نمازوں کی حفاظت کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے عصر کی نماز پڑھو، کیونکہ عصر کے وقت مارکیٹ میں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لین دین کا معاملہ چلتا ہے، لوگ زیادہ تر تجارت اور بزنس میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا خاص طور سے عصر کی نماز پڑھو، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ مطیع اور فرما بردار ہو کر کے۔ اللہ نے نماز کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی عظمت اتنی اہم ہے، انسان اپنی تجارت کو بھول جاتا ہے، اپنے بزنس کو بھول جاتا ہے، اپنے بڑے بڑے سے کام کو بھول جاتا ہے، اپنے سارے کام کو بھول کر کے کیا کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ نے ایسے نمازیوں کی تعریف کی ہے، سورہ نور جو 24 نمبر کی سورہ ہے، اللہ نے 37 نمبر کی آیت میں ایسے نمازیوں کے تعلق سے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ، کہا کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے کچھ نیک بندیاں ہیں جن کو تجارت، بزنس، خرید و فروخت کبھی اللہ سے غافل نہیں کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے کبھی یہ چیز نہیں روکتی ہے،
اللہ اکبر. آج ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں. مائیں بہنیں سوچیں, گھروں میں بہت سارے کام ہوتے ہیں, گھروں کے کام صبح سے لے کے شام تک نہیں ختم ہوتے ہیں, لیکن ایک میری ماں صبح فجر میں نماز ادا کرتی ہے, نماز پڑھ کر کے کاموں میں لگ جاتی ہے, ظہر کا وقت ہوتا ہے, سارے کاموں کو چھوڑ کے ظہر کی نماز گھر میں پڑھتی ہے, اسی طریقے سے عصر کے وقت عصر پڑھتی ہے, مغرب کے وقت مغرب پڑھتی ہے, عشاء کے وقت سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے عشاء پڑھتی ہے. میری ماں وہ کتنی خوش نصیب ہے. اللہ نے ایسی ہی ماؤں کی تعریف کی ہے, اللہ نے ایسے مردوں کی تعریف کی ہے کہ ایسے لوگ ہی خوش نصیب ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی عظمت کو بتایا, کہا نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ انسان اگر 7 سال کا ہو گیا, 7 سال کا 5 اور 2 7 سال کا ہو گیا, اسے نماز کا حکم دیا جائے, اور اگر 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے, میرے نبی نے کہا اس کو ڈنڈا مارا جائے, اس کی پٹائی کیا جائے, اس کو مارا جائے کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. ابو داؤد کی 495 اور 496 نمبر کی یہ حدیث ہے. ابواب الصلاۃ کے اندر, کتاب الصلاۃ کے اندر امام ابو داؤد لائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا جائے, کہا مرو اولادکم بالصلاۃ ان امرہ ان شعیب نبی ہے جدی کے حوالے سے پوری روایت ہے. اللہ کے نبی نے کہا مرو, حکم دو, آرڈر دو, اولادکم بالصلاۃ, اپنے بچوں کو نماز کا, وہم 7 سنین, وہم ابناء 7 سنین, اگر وہ 7 سال کے ہو جائیں, اگر 7 سال کے ہو گئے نماز کا حکم دیا جائے, ان کو مسجدوں میں لایا جائے, مسجدوں سے جوڑا جائے, اور اللہ کے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِمْ وَهُمْ 10 سنین وَهُمْ أَبْنَاءُ 10, 10 سال کے ہو جائیں اگر نماز نہیں پڑھتے, میرے نبی نے کہا پٹائی کرے, مارے. اگر 10 سال کی عمر میں بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, بچی نماز نہیں پڑھ رہی ہے, تو حدیث میں حکم کیا ہے, اس کو مارا جائے. لیکن افسوس ماں خود نماز نہیں پڑھ رہی ہے, باپ خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے, بیٹا نمازی ہے, تو کیا بیٹا اپنے باپ کو مارے گا, بیٹی اپنی ماں کو مارے گی؟ نہیں. میرے نبی نے یہ ماں باپ کو کہا ہے, میرے نبی نے تربیت دی ہے ماں باپ کو کہ 7 سال کے بچے ہو جائیں, جب آپ نماز پڑھو گی, نماز کی عظمت کو سمجھو کہ آپ کی اولاد بھی انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے. آپ نماز نہیں پڑھو گے, آپ کی اولاد کے دل میں نماز کی عظمت نہیں ہوگی. اس لیے میرے نبی نے یہ بات فرمائی. بلکہ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا, ترمذی ابواب الصلاۃ کی 21 نمبر کی 2621 نمبر کی جو حدیث ہے, عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ کے حوالے سے پوری روایت ہے. میرے نبی نے فرمایا الحد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. لوگوں, ہمارے اور ان کے درمیان جو ایمان والے نہیں ہیں, اگر عہد و پیمان ہے تو کوئی نماز کا ہی ہے, جس نے اسے چھوڑ دیا گویا کہ عہد و پیمان کو توڑ دیا, وہ کفر کی طرف چلا گیا. اندازہ لگائیے, غور کیجئے, سوچئے ذرا مسلمانوں, کتنی عظیم عبادت ہے, کتنی اہم عبادت ہے, کتنی بڑی عبادت ہے کہ میرے نبی نے کہا عہد و پیمان ہے ہمارے ان کے درمیان. پتہ چلا اگر ہم بے نمازی ہیں تو گویا پتہ نہیں ہے ابھی تک مسلمان ہیں کہ مسلمان نہیں بھی ہے. یہ ہے, یہ اہم چیز ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کتنی عظیم چیز ہے. اگر ہم نماز کے فائدے جاننا چاہتے ہیں تو نماز کے فائدے قرآن میں بھی بہت سارے ہیں, حدیثوں میں بھی بہت سارے ہیں. نماز کے فائدے قرآن میں بے شمار ہیں, حدیثوں میں بے شمار ہیں. اگر میں فائدوں پر اتر جاؤں کہ نماز کے فائدے بتاؤں, پوری رات میں فائدے بتاتا رہوں, آپ گنتے رہیں, رات ختم ہو جائے گی, لیکن نماز کے فائدے نہیں ختم ہوں گے. لیکن آئیے پہلے قرآن کی روشنی میں کچھ فائدے میں بتا دو, پھر انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں کچھ فائدے بتا دو, پھر بے نمازیوں کا انجام بتا کے اپنی بات کو میں سمیٹ لوں گا. آئیے, نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم نمازی بن گئے, واقعی نبی کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں, ہماری نمازوں میں خشوع خضوع ہے, پابندی ہے, اگر ایسی نماز ہے تو اس نماز سے فائدہ کیا ملے گا ہمیں؟ آئیے پہلے قرآن کی روشنی میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم ایسی نماز پڑھیں گے تو پہلا فائدہ ہمیں یہ ملے گا کہ ہم انشاءاللہ نماز کی وجہ سے اپنے تمام بڑے بڑے گناہوں سے رک جائیں گے. نماز ہمیں تمام بڑے بڑے گناہوں سے روک دے گی, تمام غلطیوں سے روک دے گی, بڑے بڑے گناہ سے نماز روک دے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ عنکبوت جو 29 نمبر کی سورہ ہے, آیت نمبر 45 پہ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں سے, برائیوں سے روک دیتی ہے. اندازہ لگائیے, اللہ خود گارنٹی لے رہا ہے کہ اگر ہم نمازی بنیں گے تو کبیرہ گناہ سے نماز ہمیں روکے گی. آپ اندازہ لگائیے, اگر آپ نمازی ہیں, آپ مجھے بتائیے کیا آپ شراب کی دکان پہ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. اگر آپ جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ میں اسی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں,
انہی ہاتھوں سے میں وضو بنا کے مسجد میں جاتا ہوں, یہی میرے قدم چل کے مسجد تک جاتے ہیں. اے اللہ میں شراب پینے کے لیے میں انہی ہاتھوں کو اٹھاؤں گا, اے اللہ شراب پینے کے لیے میں اسی قدم کا استعمال کروں گا, اے اللہ میں شراب پینے کے لیے ان ہونٹوں کا استعمال کروں گا. گناہ کبیرہ سے نماز روک دے گی, آپ اپنے آپ کو روک لیں گے. اس لیے نماز کا پہلا فائدہ قرآن نے ہمیں کیا بتایا کہ ہم گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو روک لیں گے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ, اللہ ہمارے رزق میں برکت دے گا, روزی کا معاملہ ہمارے لیے آسان کر دے گا. روزی ہمارے لیے آسان, رزق میں برکت ہو جائے گی. ہم تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے روزی میں برکت کیسے ہو, ہمارے رزق میں برکت کیسے ہو. اللہ نے قرآن کریم میں نماز کے ذریعے سے برکت کو بڑھانے کا وعدہ کیا ہے. نماز کے بعد رزق کا ذکر کیا ہے, اور خاص طور سے رزق میں برکت کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس کو بتایا ہے. آپ قرآن پڑھیے, قرآن میں اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ نے کیا کہا؟ آپ نماز پڑھیے, آپ نماز پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے یہاں حکم دیا جا رہا ہے اس آیت پہ, آپ نماز پڑھیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے فیملی والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, آپ اس پر جم جائیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ, ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے, ہم آپ کو روزی دیتے ہیں. غور کیجئے, اللہ نے کتنی واضح بات کہی, کہا ہم آپ کو روزی دیتے ہیں, آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, اور اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام بڑا بہتر ہوتا ہے. اندازہ لگائیے, غور کیجئے کہ آپ نمازی بنیں گے, نماز پہ جم جائیں گے, اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے, ہم آپ کو روزی دیں گے. روزی ہمیں اللہ کو نہیں دینا ہے, نعوذ باللہ, اللہ ہمیں روزی دے گا. کتنی بڑی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے کہ ہم رزق کے لیے, روزی کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں, کہاں کہاں نہیں بھاگتے ہیں, حلال و حرام کی تمیز کھو دیتے ہیں. لیکن افسوس, اللہ کے گھر میں ہم آ کے روزی اپنی بڑھا نہیں سکتے, اللہ کے گھر میں آ کے اپنے رزق کی کشادگی نہیں کر سکتے. یہی نہیں بلکہ قرآن نے ہمیں بتایا اگر ہم نمازی بن گئے تو اللہ نے جنت نہیں, جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے. جنت الفردوس کا وعدہ ہے اگر ہم نمازی بن گئے. قرآن پڑھیے, سورہ مومنون 23 نمبر کی جو سورہ ہے, آیت نمبر 9, 10, 11 دیکھیے. اللہ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے کہ اگر نمازی ہوگا تو نمازیوں کے لیے جنت الفردوس ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا دیکھو, جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, حفاظت کی بات آئی ہے, وہ نمازی نہیں جو جمعہ جماعت ہے اس کی بات نہیں آ رہی ہے, وہ نمازی نہیں جو کچھ پڑھتا ہے کچھ پڑھتا بھی نہیں ہے, وہ مائیں بہنیں مراد نہیں ہیں جو نمازوں کے لے کے سستی کاہلی میں رہتی ہیں, پڑھتی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو چھوڑ دیا, کچھ وقت کی پڑھا کچھ نہیں پڑھا. بلکہ محافظت کرنا یعنی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا, نبی کے طریقے پر پڑھنا, مکمل ارکان اور شروط کے ساتھ پڑھنا. اللہ نے ایسے نمازیوں کا ذکر کیا. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث بنیں گے. وارث بنیں گے, وارث کس کو کہتے ہیں؟ وارث کہتے ہیں باپ کے بعد جو پراپرٹی ہے بیٹے کو مل جائے, وہ وارث ہے. اللہ نے کہا وہ وارث بنیں گے. اللہ وارث بنا رہا ہے کس کا؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ کہہ رہا ہے یہ وارث کسی زمین کے جائیداد کے نہیں بنیں گے, کسی بینک اور بیلنس کے وارث نہیں بنیں گے, یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. اللہ اکبر. کون؟ یہ نمازی جو اپنے نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ایسے نمازی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. اور جنت الفردوس میں 1-2 دن نہیں, ہم فیہا خالدون, اللہ نے کہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. کتنی بڑی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. پتہ چلا قرآن نے ہمیں بتایا, قرآن نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ فائدہ کیا ملے گا؟ کبیرہ گناہوں سے نماز ہمیں روک دے گی. اگر ہم نمازی بن جائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے رزق میں برکت دے گا, ہماری روزی میں کشادگی دے گا. اگر ہم نمازی بن گئے تو انشاءاللہ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے. اور جنت الفردوس چھوٹی موٹی جنت نہیں ہے. کون سی جنت ہے جنت الفردوس؟ وہ جنت ہے, میرے نبی نے فرمایا جب بھی مانگا کرو تو صرف جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس مانگا کرو, کیونکہ جنت کی جتنی نہریں ہیں, 4 مشہور نہریں جو بڑی بڑی ہیں, وہ جنت الفردوس نکلتی ہیں. اس لیے جنت الفردوس مانگا کرو. اور نمازی اتنا خوش نصیب ہے کہ نماز پڑھنے کے بدلے میں اللہ اسے جنت الفردوس کا وارث بنائے گا. کتنی بڑی بات ہے. آگے چلیں, حدیث سے ہم دیکھتے ہیں, یہ تو نماز قرآن کے فائدے ہو گئے.
قرآن سے ڈائریکٹ فائدہ میں نے دکھا دیا. اب آئیے حدیث کی روشنی میں فائدہ. اور حدیث کے فائدے میرے نبی نے تو اتنے فائدے بتائے, ایسے فائدے بتائے کہ مجھے یقین ہے کہ ان فائدوں کو سننے کے بعد کوئی پورے گاؤں بھوجپور تھارو میں بے نمازی نہیں بچے گا. اگر جس نے ان فائدوں کو سن لیا مجھے یقین ہے کبھی نماز نہیں چھوڑے گا, اللہ کی وہ بد نصیب ہو, اللہ اس کو اپنے گھر سے روک دے, اللہ رب العالمین اس کو اپنے رحمت سے روک دے, یہ الگ مسئلہ ہے. ورنہ ان فائدوں کو سننے کے بعد ہر دل میں ہلچل پیدا ہو جائے گی, ہر دل میں یہ طلب پیدا ہو جائے گی کہ نہیں مجھے نماز پڑھانا ہے. اگر میری مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں اپنے شوہر کو کہیں گی میں نے وہ فائدے سنے ہیں, آپ ضرور نماز میں جائیں. میری بیٹیاں موجود ہوں گی تو میری بیٹیاں اپنے بھائی کو, اپنے والد کو بھیجیں گی. یہاں میری مائیں موجود ہوں گی تو میری مائیں اپنے قوم کے نوجوانوں کو بھیجیں گی. آپ سب سن کے لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کتنے بد نصیب ہیں, نماز کے یہ فائدے ہیں, آپ نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے حدیث کی روشنی میں ہم فائدے دیکھتے ہیں. سیکیورٹی مل جائے گی آپ کو. میرے نبی نے فرمایا, اللہ اکبر, حفاظت, محافظت, اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی. آج مسلمان روتا ہے, چلاتا ہے, چیختا ہے, آج ہمیں مولیوں قادر کی طرح کاٹا جا رہا ہے, آج ہم بے سہارا ہیں, آج کوئی پرسان حال نہیں, آج بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. مظلوم مسلمان کی آواز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نے نماز کی عظمت کو سمجھا نہیں, نماز کے فائدے کو جانا نہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر انسان نمازی بن جائے اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے, اللہ اس کا محافظ اور نگراں ہے. یہ میرے نبی کا وعدہ ہے. سنن ترمذی ابواب الصلاۃ کی 222 نمبر کی یہ حدیث ہے. 222 نمبر کی حدیث کھول کے دیکھیں. جندب بن سفیان عن جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جندب بن سفیان کیا کہتے ہیں, میرے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا میرے نبی نے, من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ, جس نے فجر کی نماز پڑھ لی. بڑے غور سے میری بات کو سننا. میرے نبی نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھ لی فهو فی ذمۃ اللہ, وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا, اللہ اس کا نگراں ہو گیا, اللہ اس کا محافظ ہو گیا. یہاں اللہ کے نبی نے فجر کی نماز کہا ہے. فجر کی نماز, یہاں فجر کی نماز کیوں کہا, محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں فجر سے مراد صرف فجر نہیں ہے بلکہ فجر کو یہاں خاص کیا گیا ہے کیونکہ فجر کی نماز کی خاص فضیلت ہے. جس نے فجر پڑھ لی تو انشاءاللہ ظہر پڑھنا اس کے لیے مشکل نہیں, اس کے لیے عصر مشکل نہیں, اس کے لیے مغرب نہیں, عشاء نہیں, کیونکہ فجر کی نماز سب سے مشکل ہوتی ہے. اکثر لوگ اپنے گھر میں ہی ہوتے ہیں اور اپنے بستر پہ ہوتے ہیں, نیند میں ہوتے ہیں. اپنی نیند کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جو فجر کی نماز کو یہاں خاص کیا گیا ہے کیونکہ فجر کی نماز کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا, صحیح بخاری کی 657 نمبر کی جو حدیث ہے کتاب الاذان کی, میرے نبی نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء. لوگوں, منافق جو رسول کے دور میں بظاہر مسلمان بنے تھے, آج بھی منافق ہو سکتے ہیں. جو بظاہر مسلمان بنے ہیں, نماز روزے سے کوئی وہ نہیں ہے, ایسے لوگ منافق ہو سکتے ہیں, انہیں ڈرنا چاہیے. ایسا نہیں نبی کے دور میں ہی منافق تھے, آج کے دور میں بھی منافق ہو سکتے ہیں. نبی کے دور میں منافق کی پہچان کیا تھی, میرے نبی نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء. منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز سب سے بھاری پڑتی تھی. سب سے بھاری نماز کون سی, عشاء اور فجر کی نماز سب سے بھاری پڑتی تھی. پھر نبی نے فرمایا لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا. اگر یہ فجر اور عشاء کی نماز میں کیا رحمت ہے, کیا برکت ہے, جان لے تو جیسے ایک بچہ اپنے سرین کے بل گھسیٹ کے چلتا ہے, اب چل نہیں پاتا ہے. معصوم بچہ جو دودھ پیتا ہے, ہماری ماں بہنیں بہت اچھے سے جانتی ہوں گی بچہ کیسے گھسیٹ کر کے ماں کے پاس پہنچتا ہے. میرے نبی نے فرمایا سخت بیمار ہوں گے, طبیعت خراب ہوگی, چل نہیں پا رہے ہوں گے, اپنے سرین کو گھسیٹتے ہوئے مسجد تک لے کے آئیں گے کیونکہ فجر اور عشاء کی نماز کی بہت بڑی عظمت ہے. اسی لیے یہاں اس حدیث میں فجر کی نماز کو خاص کیا گیا ہے کیونکہ فجر کی نماز بہت عظیم ہے. بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک بتایا گیا ہے, ایک حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے, عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے, پوری رات اجر و ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے. ترمذی ابواب الصلاۃ کی 221 نمبر کی حدیث ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا, میرے نبی نے فرمایا عثمان بن عفان حدیث کے راوی ہیں, عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا
من صلی العشاء فی جماعت، اگر کسی نے عشاء کی نماز، ہمارے اکثر لوگ عشاء نہیں پڑھنے آتے ہیں، مسجد دور ہے، تھکا ہوا ہوں، کھا پی کر کے گھر میں ہی پڑھ کے سو گئے، نہیں، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ میری ماں بہنیں، آپ گھر میں نماز پڑھیں، عورتوں کو ساتھ لے کے جماعت بنا لیں، یا اگر گھر میں ایک عورت اکیلے ہے وہ پڑھتی ہے تو انشاءاللہ جماعت کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ ماں بہنوں کے لیے فضیلت ہے، وہ معروم نہیں ہوں گی، وہ سوچے گھر میں تو ہم اکیلے ہیں، ہماری کیسے جماعت ہوگی؟ آپ اکیلے نمازی ہیں، اکیلے گھر میں ہیں، آپ کی جماعت ہے، وہ پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن 2-3 عورتیں ہیں تو ایک ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، جماعت بنا لیں، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت کان لہ کقیام نصف لیل، اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، گویا آدھی رات تک اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیا گیا۔ عشاء پڑھ کے گئے ہیں، آپ سو رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے کھاتے میں نیکی لکھ دی ہے آدھی رات تک، آدھی رات تک۔ اب پوری رات کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پھر نبی نے فرمایا من شہد العشاء والفجر فی جماعت کانما قام کقیام لیلۃ، میرے نبی فرمایا جس نے عشاء اور فجر دونوں جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، گویا اس نے پوری رات قیام کیا، قیام لیلۃ، ایسے جیسے پوری رات قیام کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، کتنا اجر و ثواب کا معاملہ ہے۔ اس لیے فجر کی نماز کی اہمیت کے خاطر اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز جس نے پڑھ لی، ورنہ محدثین نے کہا یہاں مراد ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی سب نمازیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے نماز پڑھ لی تو کہاں گیا؟ فی ذمت اللہ، اللہ کی نگرانی میں چلا گیا۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، اس لیے لوگوں اگر کوئی نمازی ہے تو نمازی کو مت پریشان کرو ورنہ اللہ تم سے بدلہ لے گا۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، نمازی ہے، اس نے نماز پڑھ لی ہے، اگر نمازی کو پریشان کرو گے، نمازی کو برا بھلا کہو گے، اللہ کی ذمہ داری میں یہ ہے، اللہ تم سے بدلہ لے گا۔ اندازہ لگائیے کتنے خوش نصیب ہیں ہمارا، کتنے خوش نصیب ہیں، اور کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو اٹھتا ہے صبح صبح روزی پہ جاتا ہے، اللہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، خبر آتی ہے برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ، خبر آتی ہے آج اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، آج اس کو بڑی بیماری لگ گئی، آج اس کو فلا 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 حادثات پیش آ گئے، یہ بڑا بد نصیب ہے کیونکہ اللہ کی ذمہ داری میں نہیں ہے، اللہ کی گارنٹی میں نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ کے نکلیے، دکان پہ جائیے، آپ کہیں سفر پہ جائیے، آپ دنیا کے کسی کنارے پہ جائیے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کی نگرانی میں چل رہے ہیں۔ اللہ جس کا نگراں ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے، اور اللہ کی نگرانی جس کے پاس نہیں ہے، اس کو سانپ کھائے، اس کو جو ہے شیر کھائے، اس کو کوئی دشمن کھائے، اس کو کوئی حاسد برباد کرے، اس کو جادو جنات لگے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کی ذمہ داری لو، بھیک مت مانگو، بھیک مت مانگو، رو نہیں، چیخو چلاؤ مت، آوازیں مت لگاؤ۔ میرے نبی نے ذمہ داری دے دی ہے اللہ کی کہ نمازی بن جاؤ، اللہ کی ذمہ داری میں چلے جاؤ۔ کتنا زبردست فائدہ ہے، کتنا خوش نصیب ہے نمازی، اور کتنے بد نصیب ہیں جو بے نمازی ہے۔ آگے چلیے، اگر آپ نمازی ہیں تو دوسرا فائدہ حدیث کی روشنی میں، آپ حقیقی مسلمان ہیں، آپ حقیقی مسلمان بن گئے ہیں۔ آپ کہیں گے مول صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا جو عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، سمیہ ہے، فاطمہ ہے، جو لوگ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے وہ مسلمان نہیں ہے، نمازی صرف مسلمان ہے اور باقی مسلمان نہیں ہے؟ ہاں ہاں، جو نمازی ہے وہ حقیقی مسلمان ہے، جو نمازی نہیں ہے وہ جعلی ہے، نقلی ہے مسلمان، جعلی اور نقلی مسلمان ہے جو بے نمازی ہے، اور جو نمازی ہے وہ اصلی ہے۔ میری ماں بہنیں سن لیں، آپ چاہتی ہیں آپ کا شوہر جعلی مسلمان رہے؟ میری ماں بہنیں پوچھو، آپ چاہتی ہو آپ کے والد جعلی مسلمان رہے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، آپ کے ماموں، آپ کے رشتہ دار جعلی مسلمان بنے؟ غور کرنا، ان کو میسج بتانا کہ اگر نمازی ہے تو حقیقی مسلمان، اور اگر نمازی نہیں ہے تو جعلی اور نقلی مسلمان۔ میں نہیں کہتا، میرے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 82 نمبر کی حدیث، جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی ایمان والا ہے، ایک کفر اور شرک والا ہے، اس کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے، جدا کرنے والی چیز ہے، وہ تو نماز ہے، نماز ہے۔ نماز چھوڑ دیا، ایمان سے ہٹ گیا،
نماز پڑھ رہا ہے ایمان میں ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اس کو ہم ایک مثال سے بھی دیکھتے ہیں، ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں میری بات کو، بہت آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آئے گی کہ کیوں میری نبی مثال دے کے سمجھایا کرتے تھے۔ قرآن میں بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال دیکھیں، آپ اپنے چوراہے پہ گئے ہیں، چلیے گیسڑی لے لیتے ہیں، سب سے قریب گیسڑی ہے۔ آپ گیسڑی پہنچے ہیں، گیسڑی چوراہے پہ آپ نے ایک اجنبی شخص کو دیکھا ہے، وہ اجنبی شخص، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، آپ نے سمجھا یہ میرا مسلمان بھائی ہے کیونکہ داڑھی مسلمان رکھتا ہے۔ آپ کے ذہن اور سوچ میں یہی ہے۔ آپ نے ملاقات کی، پتا چلا نہیں میں تو شوق سے داڑھی رکھا ہوں، میں کوئی مسلمان نہیں ہوں، میں سکھ دھرم سے تعلق رکھتا ہوں، میں غیر مسلم ہوں، لیکن میں نے شوقاً داڑھی رکھا ہے۔ کیا آپ کہو گے مسلمانوں کی پہچان ہے، تم نے کیوں رکھا ہے، کاٹو اس کو، بولو گے؟ کبھی نہیں، کوئی نہیں بولے گا۔ ٹھیک ہے، شوق ہے، آپ رکھ سکتے ہو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ آگے بڑھیے، آگے آپ گئے، آپ نے دیکھا ایک شخص ٹوپی لگا کے کھڑا ہوا ہے، آپ نے کہا میرا مسلمان بھائی ہوگا، ٹوپی لگا کے ہے، ٹوپی ہے، مسلمان کی پہچان ہے۔ آپ نے بات چیت کی، اس نے کہا نہیں میں تو فلاں منتری کی طرف سے نیتا کی پہچان لے کے چل رہا ہوں، میری پہچان ہی ٹوپی ہے، میں نے ٹوپی رکھا ہے کہ میری پہچان بن جائے، میں کوئی مسلمان نہیں ہوں۔ آپ کہو گے کہ ہاں صاحب ٹوپی تو ہم مسلمانوں کی، ہم علماء کی ہے، ہمارے علماء لگاتے، ٹوپی نکالو، بے عزتی کیوں کر رہے ہو؟ کبھی نہیں کہو گے، کبھی نہیں۔ آگے بڑھا، آگے بڑھیے، آپ نے دیکھا ایک آدمی کرتا پیجامے میں ہے، چولے پیجامے میں، کرتا پیجامہ عام طور سے مسلمانوں کی پہچان ہے، یا ہماری ماں بہنیں برقعے میں ہے، برقعے میں کوئی عورت کھڑی ہے، آپ نے جا کے پوچھا کرتے پیجامے والے سے آپ مسلم؟ نہیں میں مسلم نہیں ہوں، میں نے شوقاً یہ کرتا پیجامہ سلایا ہے ماں بہن سے، آپ نے برقع پہنا ہے، آپ نے چہرے کا پردہ کیا ہے، آپ مسلم؟ نہیں میں مسلم نہیں ہوں، مجھے شوق ہے میرے چہرے ڈھکنے کا، میں نے دھوپ سے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا ہے، میرے چہرے پہ دھوپ نہ آئے، میرا چہرہ برباد نہ ہو، اس لیے میں نے ڈال رکھا ہے یہ۔ آپ کہو گے مسلمانوں کی پہچان ہے، آپ نے یوں ہے کیسا کر رکھا ہے، نکالو اس کو۔ نہیں، آپ کچھ نہیں بولو گے۔ پتا کیا چلا؟ داڑھی سے پہچان نہیں ہو پائی، حالانکہ داڑھی ایک عظیم چیز ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ داڑھی ہلکی چیز ہے۔ ٹوپی سے پہچان نہیں ہو پائی، کرتے پیجامے سے نہیں، برقعے سے نہیں، لیکن مجھے بتائیے اذان ہو رہی ہے، گیسڑی کے بازار میں آپ کھڑے ہیں، مسجد کے دروازے پہ ایک شخص آ رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، نہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے، نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ اس کے جسم پر کوئی کرتا پیجامہ ہے۔ آپ پوچھو گے بھائی مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو؟ آپ پوچھو گے، آپ سوال کرو گے؟ کبھی نہیں پوچھو گے۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، کان نے کبھی نہیں سنا ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور اذان سن کے ہمارے غیر مسلم بھائی مسجد میں شوقاً نماز پڑھنے چلے آئے کہ چلو آج میں بھی شوقاً نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ کبھی نہیں آئیں گے۔ داڑھی رکھ سکتے ہیں، ٹوپی لگا سکتے ہیں، کرتا پاجامہ پہن سکتے ہیں، وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں صرف مسلمان آتا ہے، ایمان والا آتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کو سن کر کے اپنی دکان کو مسلمان بند کرتا ہے، اپنے کارو کام کاج کو مسلمان روک دیتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو نماز ہے، اس لیے نمازی حقیقی مسلمان ہیں، اور جو ابھی تک نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ جعلی اور نقلی مسلمان ہیں، خطرہ ہے ان کے لیے۔ اس لیے ڈر پیدا کرے مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے ہاں پاس پہنچے آپ، رجسٹر میں پتا چلے اللہ کے یہ جعلی مسلمان، جعلی مسلمان، جعلی مسلمان، آپ کیا کریں گے؟ میرے نبی نے پہچان بتا دی ہے، آپ اس پہچان کو مٹا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اپنا ڈر پیدا کریں، خوف پیدا کریں، اللہ کے واسطے نمازوں کو نہ چھوڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جعلی مسلمانوں میں آپ کا نام بھی آ جائے۔ دو فائدے ہو گئے، تیسرے فائدے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ نماز کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب نمازی ہوتا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، ہر انسان غلطیاں کچھ نہ کچھ کرتا ہے، دودھ کا دھلا ہوا کوئی نہیں ہے، فرشتے ہیں جن سے غلطیاں اور گناہ نہیں ہوئی، نبیوں اور پیغمبروں سے بھی کچھ خطائیں ہو گئی ہیں، لیکن انسانوں سے تو خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ نے نماز کو ذریعہ بنایا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹانے کا۔ آپ نے قرآن سے سنا، قرآن نے کیا بتایا؟ نماز انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے روک دیتی ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45، آپ نمازی بنیں گے انشاءاللہ بڑے بڑے گناہ سے بچ گئے، اور نمازی بنیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ آپ کے دھل گئے، چھوٹے چھوٹے گناہ آپ کے دھل گئے۔ اللہ اکبر، کتنی خوش نصیبی ہے۔ میرے نبی نے کتنی پیاری مثال دی ہے، ذرا مثال دیکھیں ہم۔ میرے نبی نے بہت پیاری مثال دی ہے، اور یہ مثال میرے خیال سے آپ کے علاقے کے اعتبار سے بہت زبردست ہے۔ میں آپ کے علاقے میں آیا، نہر دیکھتے ہوئے آیا، نہر کا علاقہ ہے، یہ پانی کا علاقہ ہے، بہت بڑا نہر کا حصہ وہاں بہ رہا ہے۔ اسی نہر کے علاقے سے میں نیچے اترا ہوں آپ کے گاؤں پہ، میں نے نہر کو دیکھا تو میرے نبی کی وہ حدیث بھی مجھے یاد آئی،
دیکھو میرے نبی نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے. کہا میرے نبی نے, سنن نسائی کی 462 نمبر کی حدیث ہے, ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں, میرے نبی نے فرمایا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسہ هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا يبقى من درنہ شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا. میرے نبی نے فرمایا بتاؤ اگر تمہارے گھر کے سامنے سے ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم, اوجپور تھارو والے گھروں کے سامنے سے نہر بہ رہا ہے, نہر کا حصہ جا رہا ہے. نبی نے فرمایا تمہارے گھر کے سامنے سے نہر بہ رہی ہو, نہر جاری ہو, 5 مرتبہ اس میں نہاؤ, 5 مرتبہ اس میں غسل کرو, نہاؤ, کیا تمہارے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ قالوا لا يبقى من درنی شیء, صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا. آپ نے کہا فذلك مثل الصلوات الخمس, یہی 5 نمازوں کی مثال ہے. یمحو اللہ بہن الخطایا, اللہ ان کے ذریعے سے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر, کتنی خوش نصیبی ہے مسلمانوں, ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, فجر کی نماز پڑھ کر کے ظہر تک ہم کام کاج میں ہیں, ہماری مائیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ٹیلی فون آ رہا ہے, غیبتیں چل رہی ہیں, برائیاں چل رہی ہیں, طرح طرح کی تکلیفیں ہو رہی ہیں, طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, کبھی بچے کو مار دیا, کبھی پڑوسی کو برا بھلا کہہ دیا, کبھی کسی کو کہہ دیا. مرد حضرات اپنے ڈیوٹی پہ نکل گئے ہیں, ڈیوٹی پہ بیٹھ کے کبھی جھوٹ بول رہے ہیں, کبھی غیبت کر رہے ہیں, کبھی کچھ اور کون کرے. تحترقون, میرے نبی نے کہا تم ظہر تک جلتے ہو, گناہوں میں جلتے ہو, یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھنے آتے ہو. اب اپنے ہاتھ کو دھل رہے ہو, اپنے اعضاء کو دھل رہے ہو, یہ اعضاء دھلتے ہی گناہ اعضاء سے نکل رہے ہیں. اپنے چہرے کو دھل رہے ہو, چہرے سے گناہ نکل رہے ہیں. اپنے ہاتھ کو دھل رہے ہو, ہاتھ سے گناہ نکل رہا ہے. اپنے پیروں سے دھل رہے ہو, پیروں کو دھل رہے ہو, پیر سے گناہ نکل رہا ہے. نماز پڑھتے ہو, سر کے راستے سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں. میرے نبی نے کہا سارے گناہ معاف ہو گئے. اب آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی, اب آپ گئے عصر تک دنیا میں ہو, جل رہے ہو, گناہوں میں جل رہے ہو, خوب غلطیاں ہو رہی. عصر کی نماز پڑھ لی آپ نے, عصر کے وقت پھر یہی حالت, پوری نماز پڑھنے کے بعد سارے گناہ نکل گئے, چھوٹے چھوٹے گناہ, صغیرہ گناہ نکل گئے. اس کے بعد مغرب کا معاملہ یہی, عشاء کا معاملہ یہی, عشاء پڑھ کے سو گئے, پھر فجر پڑھ لیے, یہی معاملہ روز کا چل رہا ہے. کتنا خوش نصیب ہے نمازی کہ گناہ کر رہا ہے, غلطی ہو رہی ہے, لیکن نمازوں کے ذریعے سے دھلائی بھی ہو رہی ہے. ہمارے پاس یہ کپڑا ہے, 1 دن پہنا, 2 دن پہنا, گندا ہو گیا, میل کچل اس پہ پڑ گیا, دھلائی کر کے استری کر کے پھر کلین کر لیا. ایسے ہی ہماری باڈی ہے, ہمارا جسم ہے, غلطیاں ہوں گی, لیکن ان غلطیوں کو دھلنے کے لیے, اپنے جسم کو فریش کرنے کے لیے نماز ہے. آپ نماز پڑھیں گے, جسم فریش ہوگا, اندر کی غلاظت نکلے گی, باہر کی ساری گندگی نکلے گی. نمازی نہیں ہوں گے تو جسم بوجھل ہوگا, بیمار ہوگا, طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی, آپ کا جسم پوری طریقے سے خراب ہو جائے گا. میرے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے شیطان اس کے 3 گرہیں لگاتا ہے. یہ روز کی باتیں ہیں مسلمانوں, بڑے غور سے سننا. انسان جب سوتا ہے, صحیح بخاری کی بڑی لمبی روایت ہے یہ, جب انسان سوتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے, نم لیل طویل, بہت لمبی رات ہے, سو جاؤ. حدیث کے الفاظ ہے 3 گرہیں لگاتا ہے یہاں ناک پر, یہ ناک کا حصہ ہے, یہاں 3 گرہیں لگاتا ہے, 3 گانٹھ. اور گانٹھ کون لگاتا ہے؟ جادوگر لگاتا ہے. گانٹھ جادوگر لگاتا ہے. گویا کہ روز ڈیلی رات کو سوتے وقت شیطان ہم پر جادو کرتا ہے. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پڑوسی ہمارا جادوگر ہے, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں آدمی مجھ پر جادو کرا رہا ہے. عام طور سے یہی ہوتا ہے, روزی بند, کاروبار بند, بزنس بند, بہت بڑے ٹھگو بابا کے پاس پہنچ گئے, بابا ارے کچھ کیجئے, ہمارے گھر پہ بڑی تباہی مچی ہوئی ہے, فلاں آدمی نے میری روزی بند کروا دی, ہمارے شوہر کے اندر لڑائی کروا دی, میاں بیوی کے بڑے لفڑے چل رہے ہیں. یہ لفڑے کسی بابا سے نہیں حل ہوں گے, نماز سے حل ہوں گے, نماز سے. میرے نبی نے کیا فرمایا, کہا 3 گانٹھیں لگائی جاتی ہے, شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے. تینوں گانٹھوں پہ کیا لکھتا ہے, رات بڑی لمبی ہے, سو جاؤ, رات بڑی لمبی ہے, سو جاؤ. انسان سوتا ہے, پوری رات اس کو نیند آئے یا نہ آئے, لیکن فجر کا جب وقت آتا ہے تو شیطان بڑی محنت کرتا ہے. شیطان جیسے اپنے ماں اپنے بچے کو لوری دیتی ہے, سلاتی ہے, بیٹا سو جا سو جا, ارے شیطان سلاتا ہے فجر میں. آپ دیکھیں فجر میں الارم لگا کے دیکھیں, آپ فجر میں الارم لگائیں گے 1 بار 2 بار 3 بار, سنت چلی گئی, فجر نماز چلی گئی, پھر اس کے بعد شیطان کہیں آپ کو جاگنے دیتا ہے. ایسے حالات ہوتے. اللہ کا خوف جس کے دل میں ہو وہ الگ مسئلہ ہے. فجر کے وقت بڑی محنت کرتا ہے شیطان, اس سے زیادہ محنت ہمیں کرنی پڑے گی, تب فجر آپ کے ہاتھ آئے گا. اب اللہ کے نبی نے کیا کہا 3 گانٹھیں لگاتا ہے, 3 گرہیں لگاتا ہے.
اب 3 گاٹے لگانے کے بعد ہم سو جاتے ہیں. اب شیطان محنت کرتا ہے فجر کے وقت. اب فجر کی اذان ہو گئی, نماز ہو گئی, سورج نکل گیا, فجر پوری شیطان نے محنت کی, نماز نہیں پڑھ پائے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ بال الشیطان فی اذنیہ. سب سے پہلے تو شیطان پیشاب کرے گا آپ کے کان میں, آپ کے کان میں پیشاب کرے گا کہ مجھے اتنا تو نے محنت کرایا, اب مجھے موقع ملا ہے. آپ بتائیے کتنے ایسے مرد اور عورت ہیں آپ کے بھوجپور تھاروں میں روز اپنے کانوں میں پیشاب کرواتے ہیں؟ اندازہ لگاؤ, غور کرو, نبی کی حدیث ہے, کوئی کہانی اور قصے کی بات نہیں ہے, کوئی افسانہ نہیں ہے, کوئی چٹکلا نہیں ہے, بخاری کی روایت ہے. غور کرو, روز ڈیلی ہمارے کانوں میں پیشاب کر رہا ہے شیطان, کیونکہ ہم رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک جاگ رہے ہیں. اور جاگ کیوں رہے؟ بس وہی واٹس ایپ چلا رہے ہیں, وہی فیس بک چلا رہے ہیں, وہی سوشل میڈیا چلا رہے ہیں, وہی غیبت چغلخوری میں لگے ہوئے ہیں, اور کوئی کام نہیں ہے, کوئی دینی پروگرام میں ہم حاضر نہیں ہے. اگر دینی پروگرام کا جذبہ ہوتا تو آج یہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی. آج بھی کتنے بد نصیب ہوں گے جو موبائل لے کے مسجدوں کے آس پاس میں, گھروں میں, سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوں گے, دین کا کام کر رہے ہوں گے, دین کے نام سے اپنی پوری رات خراب کر رہے ہوں گے. ایسے لوگ رات بھر دین کے نام سے کام کرتے ہیں اور صبح فجر ان کی غائب ہے. کیا فائدہ ایسے دین کے کام کرنے سے؟ کیا فائدہ ایسے موبائل چلانے سے؟ ایسے لوگ تباہ و برباد ہو گئے. کان میں پیشاب کر, نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ اب انسان یہ اٹھے گا, اس کا پورا دن خراب ہوگا, سستی کاہلی اس پر چھائی رہے گی, اس کی طبیعت خراب ہوگی, یہ بیمار ہوگا. کیوں بیمار ہوگا؟ اس پر جادو ہے نا, 3 گرہیں لگی ہیں نا, وہ گرہیں کھلی کہاں؟ یہ تو جادو ہے, اس کے باڈی پہ شیطان جادو کر رہا ہے, شیطان پیشاب کر رہا ہے. جس کے باڈی پہ شیطان جادو کرے اور جس کے کان میں پیشاب کرے, کیا وہ انسان سلامت رہے گا؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, دیکھو اس کو کینسر ہو گیا. یہ کینسر آیا کہاں سے؟ یہ شیطان نے پیشاب کر کر کے کینسر بنایا. یہ شیطان کا پیشاب ہے. بظاہر انسان گٹکا کھاتا ہے, بیڑی پیتا ہے, تمباکو کھاتا ہے, شراب پیتا, تو کہتے ہیں اس کو کینسر ہو گیا. اور ہم کبھی نہیں سوچتے کہ شیطان نے پیشاب بھی کیا ہے کان میں, وہ پیشاب بھی تو کینسر بنا رہا ہے. بہت سارے لوگ گٹکا نہیں کھا رہے ہیں, بیڑی نہیں پی رہے ہیں, تمباکو نہیں کر رہے, تب بھی کینسر بن رہا ہے. کیسے کینسر بن رہا ہے؟ کہاں سے کینسر بن رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ شیطان پیشاب کرتا ہے, جادو کرتا ہے, بیماریاں خطرناک آپ کے اندر پیدا ہوں گی, ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ آپ تصور نہیں کر پائیں گے. میرے نبی نے فرمایا لیکن اگر کوئی اٹھ جاتا ہے, اٹھنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کے نبی نے کہا ایک گانٹ کھل جاتی ہے جادو کی, پھر وضو بناتا ہے بسم اللہ کر کے, دوسری گانٹ کھل جاتی ہے, پھر نماز پڑھتا ہے, تیسری گانٹ کھل جاتی ہے. اصبح نشیطن, پورا دن چست اور پھرت رہتا ہے, سستی کاہلی کوئی چیز نہیں رہتی ہے, بیماری اس کے جسموں سے نکل جاتی ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا. اس لیے مسلمانوں, صبح کے وقت جاگو, اپنے گناہوں کو ختم کرو, نماز پڑھ کر کے آپ گناہوں کو مٹاؤ. یہ میرے نبی نے تیسرا فائدہ بتایا. چوتھا فائدہ دیکھیں. چوتھا فائدہ, مکمل روشنی آپ کو ملے گی. مکمل روشنی, مکمل نور, دنیا میں بھی, قبر میں بھی, پلسرات میں بھی. نماز مکمل نور کی گارنٹی ہے. میرے نبی نے فرمایا, صحیح مسلم کتاب الطہارہ کی 223 نمبر کی حدیث ہے, مالک الاشری حدیث کے راوی ہیں, بڑی لمبی روایت ہے, وہ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. عن ابی مالک الاشری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. الصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک وعلیک کل الناس یغدو فباعع نفسہ فمعتقها او موبقها. میرے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان. مسلمانوں, صفائی آدھا ایمان ہے. مسلمانوں کی پہچان صفائی ہونی چاہیے. ان کے گھروں کے سامنے گندگی نہیں, غلاظت نہیں, پیشاب نہیں, ٹوائلٹ نہیں. ان کا گھر کلین ہونا چاہیے, ان کے گھر کے سامنے صفائی ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے, ہمارے غیر مسلم برادران وطن اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں, سامنے صاف کرتے ہیں, صبح صبح اٹھ کے جھاڑو پوچھا کرتے ہیں. یہ بدنصیبی ہے ہماری ماؤں بہنوں کا, یہ بھی موبائلوں میں, یہ بھی رات جاگنے میں, پاکستانی سیریل دیکھنے میں اس طرح لگ گئی ہیں کہ یہ صبح 10 بجے اٹھتی ہیں. ان کے شوہر چلے گئے ڈیوٹی پہ, شوہر کو بھیج دیا, نہ ناشتہ کھلایا, نہ پانی دیا, نہ چائے دیا, یہ سوئی ہوئی ہیں. شوہر جا کے کہیں کھا لے گا, گیسڑی میں جا کے, تلسی پور جا رہا ہے, کوا پور جا رہا ہے, جا کے وہاں آفس میں منگا کے سموسہ کھا لے گا, پکوڑی کھا لے گا, کچوری کھا لے گا. یہ 10 بجے آرام سے اٹھ رہی ہیں, 9 بجے اٹھ رہی ہیں, 8 بجے اٹھ رہی ہے. ساس نے اگر کچھ کہا تو خیریت نہیں ہے. ساس اگر کچھ کہہ دے, نانا
آپ مجھے پریشان نہیں کر سکتی ہے، میں آرام سے اٹھوں گی، میں تکی ہوئی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میں نے بہت کام کیا ہے۔ ساس کی ہمت کیا ہے اب کچھ کہہ سکے؟ ساری حکومت عورتوں نے اس انداز سے لے لیا ہے کہ اب مسائل گھروں کے خراب ہو رہے۔ میرے نبی نے کہا صفائی آدھا ایمان ہے۔ ماں بہنوں، صفائی آدھا ایمان، ہماری پہچان صفائی ہونی چاہیے۔ صبح فجر کے وقت اٹھ کر کے جہاں ہم نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کے بعد اپنے گھروں کے جھاڑو پوچھے میں لگ جائیں۔ صبح صبح ہمارا گھر کلین ہونا چاہیے، وہاں سے گزرنے والا پہچان جائے یہ مسلمانوں کا گھر ہے، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ میرے نبی نے آگے فرمایا والطہور شطر ایمان والحمدللہ تملأ المیزان۔ الحمدللہ جب کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح کہتے ہیں تو میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں تملأان یا تملأ ما بین السماوات والارض۔ اگر ہم سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں پڑھتے رہو سبحان اللہ، دکان پہ بیٹھے ہو آپ کسٹمر نہیں آیا پڑھتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مائیں بہنیں روٹی بنا رہی ہیں پڑھتے رہے سبحان اللہ الحمدللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی ان تسبیحات کو پکڑ لیتا ہے تو اللہ کے ہاں نیکیوں کے دو ترازو ہیں، وہ نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، یا آسمان و زمین کے درمیان خالی جگہ ہے، اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے پر۔ کتنے بد نصیب ہے مسلمان کہ سبحان اللہ الحمدللہ نہ زبان کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جہاں بھی ہے ہماری زبان گنگ ہے، نہیں زبان کو گنگ نہیں۔ مسجد جا رہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، موٹر سائیکل چلا رہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کھیت میں کام کر رہے فاوڑا لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کھیت میں آپ دھان کاٹ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیکی کمانے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے، کتنا بڑا راستہ ہے، جہاں بھی ہے آپ بول سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، بجائے اس کے غیبت کریں، چغلخوری کریں، طرح طرح کی باتیں کریں۔ آپ ان کو لازم پکڑیں کیونکہ آسمان و زمین کی خالی جگہوں کو یہ نیکیوں سے بھر دیتی ہے۔ پھر نبی نے آگے کیا کہا الصلاۃ نور، لوگوں نماز نور ہے، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کیا فرمایا نماز نور ہے، انسان نمازی ہوگا دنیا میں اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ آج ہمارے یہاں کریم پاؤڈر لگائے جا رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں کریم پہ کریم لگا رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی بہت بڑا کریم دے دیجئے چہرہ بہت نورانی ہو جائے، خوبصورت ہو جائے۔ مائیں بہنیں ان کریم سے کچھ نہیں ہوگا، وقتی طور سے خوبصورتی آئے گی لیکن چہرہ بڑھاپے کی طرف جھک جائے گا، لیکن نماز پڑھیں گی تو چہرے پہ وہ نورانیت ہوگی، انشاءاللہ وہ نورانیت کبھی نہیں ختم ہوگی، وہ نورانیت مرتے دم تک آپ کے چہرے پہ رہے گی۔ مرد حضرات نماز پڑھیے، آپ کے چہرے پہ وہ نور و روشنی ہوگی، وہ نور کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اور قبر میں جب جائیں گے آپ، قبر میں بھی روشنی کی ضرورت پڑے گی، قبر کے اندھیری کوٹری میں روشنی چاہیے، آپ کی نماز وہاں نور کا کام کرے گی۔ نماز آپ کو گناہوں سے، عذاب کو چاروں طرف آنے سے روک دے گی۔ آپ جائیں گے پل صراط پہ گزریں گے، پل صراط پہ گزرنے کے لیے نماز کی روشنی چاہیے۔ نبی نے فرمایا الصلاۃ نور، ایک انسان نمازی ہے چہرہ نورانی ہے، قبر میں بھی روشنی ہے، پل صراط پہ بھی اس کے لیے نور ہے۔ کیا چاہیے، کیا چاہیے ہمیں؟ یہی تو چاہیے، اس لیے نماز پڑھیے۔ والصدقۃ برہان، صدقہ دیجئے یہ دلیل ہے ایمان کی۔ والصدقۃ برہان والصبر ضیاء، صبر کیجئے روشنی ملے گی، بے صبری کا مظاہرہ مت کیجئے۔ والقرآن حجۃ لک وعلیک، قرآن پڑھتے رہیے کیونکہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے حق میں گواہی آئے گی، نہیں پڑھیں گے تو قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ کل الناس یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ، اپنے نفس کو بیچتا ہے، گروی رکھتا ہے، فمعتقھا وموبقھا، چاہے تو اللہ کا ذکر کر کے، نماز پڑھ کے، صدقہ کر کے، اچھائیاں کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لے، اور چاہے نیک گناہ کر کے اپنے آپ کو برباد کر لے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ پتا چلا چوتھا فائدہ کیا ہے؟ مکمل روشنی۔ آخری فائدہ، پانچواں اور آخری فائدہ، پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں میں۔ پانچواں اور آخری فائدہ کیا ہے؟ پانچواں اور آخری فائدہ یہ ہے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی گواہی آسمان پہ فرشتے دیں گے، اللہ اکبر، فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں گے، اور کہاں؟ ملائے اعلیٰ پر، آسمانوں میں۔ اندازہ لگائیں اگر اخبار میں کسی کی فوٹو آ جائے، اخبار کاٹ کاٹ کے رکھ لیتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، ٹیلی ویژن پر کسی کا انٹرویو آ جائے، کسی کی شکل آ جائے، کسی بھیڑ بھاڑ میں آپ کی شکل دکھ گئی ٹیلی ویژن میں، بڑے خوش ہو کے صاحب دیکھو ٹیلی ویژن میں میری شکل آ رہی ہے، اللہ کے ہاں آپ کا ذکر فرشتوں کے بیچ میں ہو رہا، یہ خوش نصیبی نہیں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، دیکھیے صحیح بخاری کتاب و مواقیت الصلاۃ 555 نمبر کی حدیث ہے یہ، میرے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، لوگوں جیسے تمہاری نائٹ اور ڈے کی ڈیوٹیاں ہوتی ہے، اللہ کے ہاں بھی نائٹ اور ڈے کی ڈیوٹیاں ہیں، فرشتوں کی نائٹ اور ڈے کی ڈیوٹیاں لگتی ہے۔ کیسے؟ فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں، پھر فجر میں جاتے ہیں، جو فجر میں آتے ہیں وہ عصر میں واپس جاتے ہیں۔ ابھی آپ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں،
میرے نبی نے کیا فرمایا؟ عصر کے وقت فرشتے آئے ہیں، عصر کے وقت آئے ہیں، اب یہ فرشتے واپس فجر میں جائیں گے، فجر میں جو فرشتے آئیں گے وہ انشاءاللہ عصر میں جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا دونوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہے فجر اور عصر میں، فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ اب جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، یعنی عصر کے وقت جو فرشتے گئے ہیں، اللہ ان سے کیا پوچھے گا؟ کیف ترکتم عبادی، حالانکہ اللہ جانتا ہے لیکن اللہ پوچھ رہا ہے میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آئے؟ تو کیا کہیں گے؟ ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، وہ کہیں گے اے اللہ گیا تھا تو نماز پڑھ رہا تھا، آیا ہوں تب بھی نماز میں تھا، فجر میں گیا تھا نماز پڑھ رہا تھا، عصر میں آیا ہوں نماز پڑھ رہا تھا۔ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں آپ، زمین پر آپ اپنے سر کو گرا رہے اور ملے اعلیٰ پر آپ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب آپ ہیں کہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، آسمانوں میں آپ کا چرچا چل رہا ہے، آپ کا نام چل رہا ہے، آپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ آیا تھا تو نماز میں، گیا تھا تو نماز میں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور بدنصیبی اے اللہ عصر کے وقت میں آیا تھا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی رپورٹ کیا جاتی ہوگی؟ یہی تو، اللہ میں عصر میں آیا تھا تو وہ چوراہے پہ بیٹھ کے غیبتوں میں لگا تھا، اللہ میں عصر میں آیا تھا تو وہ بیٹھ کر کے دو چار عورتوں کے بیچ میں غیبتوں میں لگی تھی، اے اللہ میں فجر میں جب گیا تو یہ ناپاک پڑے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، اے اللہ یہ ان کو کوئی ہوش نہیں تھا، یہ بے نمازی پڑے ہوئے تھے، آیا تو یہ سوئے ہوئے تھے، گیا تو یہ کھیل کود میں لگے ہوئے تھے۔ اندازہ لگائیے کیسی رپورٹ جا رہی ہے، ہم خود دیکھیں ہماری رپورٹ اللہ کے یہاں جا رہی ہے، چاہے تو ہم نمازی بن کے جائیں چاہے بے نمازی بن کے جائیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پتہ چلا یہ نماز کے بے شمار فائدے ہیں دوستو، اس لیے ہم نماز پڑھیں۔ یعنی حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں تو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کی حفاظت مل جائے گی۔ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ حقیقی مسلمان بن جائیں گے۔ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مکمل روشنی ملے گی۔ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ آپ اللہ کے ہاں آپ کی گواہی ہوگی، فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ 5 بڑے بڑے فائدے میں نے حدیث سے بتایا، اور اس سے پہلے قرآن سے 3 بڑے فائدے آپ کو بتا دیا کہ کبیرہ گناہوں سے نماز روک دیتی ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے اللہ آپ کے رزق میں کشادگی دے گا، آپ نماز پڑھیں گے تو جنت الفردوس کا وعدہ ہے۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 8 فائدے میں نے بتا دیا، حالانکہ اور بھی فائدے ہیں لیکن یہی کافی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اس کے باوجود بھی ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہماری مائیں بہنیں نماز نہیں پڑھتی، بہت ساری مائیں بہنیں ہیلا بہانہ کرتی ہے، کیا وقت نہیں ملتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے پاس آپ نماز پڑھیے، ہاں مول صاحب دعا کیجئے، اللہ توفیق نہیں دے رہا ہے، میں وقت نہیں مل پا رہا ہے، بہت سوچتا ہوں نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ یہ بڑے بد نصیب ہے ایسے لوگ۔ اس طرح کا جواب دینے والے سنو، اس طرح کے جواب دینے والے کتنے بد نصیب ہیں، ان کا انجام کیا؟ یہ خود جہنم میں جا کے یہی جواب دیں گے، دنیا میں نہیں، یہ جہنم میں بھی جا کے یہی بات کہیں گے۔ آپ سورۃ المدثر جو 74 نمبر کی سورہ ہے، 74 نمبر کی سورہ ہے، آپ پڑھیے آیت نمبر 42 اور 43 کھولیے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ کل قیامت کے دن جب نمازی بھوج پرتارو کے نمازی کہیں گے ہم تو نمازی تھے، آپ بھی تو جمعہ دکھتے تھے، آپ کا نام بھی تو عبداللہ عبد الرحمن تھا، آپ کا نام بھی سلمہ اور فاطمہ تھا، آپ بھی تو ہمارے ساتھ دعوتیں کھاتے تھے، مسلمانوں کے نام میں آپ نام لیتے تھے، نکروں چوراہوں پہ بیٹھ کے فتویٰ دیا کرتے تھے لمبے لمبے، کیا ہوا؟ جہنم میں چلے گئے۔ کہیں گے لم نک من المصلین، بات صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک تھا لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ سب کچھ ٹھیک تھا، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، خود بے نمازی کہیں گے جہنم میں جانے کے بعد۔ پتا چلا بڑا خطرناک معاملہ ہے، خود جہنمی جہنم میں جانے کے بعد وہ اعتراف کرے گا۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا، سنن ترمذی کی 413 نمبر کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته۔ میرے نبی نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ لوگوں اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ کس کے بارے میں؟ پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز میں ٹھیک ٹھاک ہے تو کامیاب اور کامران، اور اگر نماز میں ہی خراب ہے تو خابہ و خسر، ناکام و نامراد۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے، پہلی سیڑھی پہ ہی جا کے ہم گر جائیں گے، دوسری سیڑھی چوتھی سیڑھی پہ چڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ اور اس سے بڑی بدنصیبی، آج ہمارے یہاں کیا لوگ کہتے ہیں، مولوی صاحب بہت بزی ہوں میں،
کیوں؟ کیونکہ بہت بڑی نوکری مجھے ملی ہے، بہت بڑا کام میں کر رہا ہوں، بہت بڑا بزنس مین ہوں، میں بہت مصروف ہوں، میری کھیتی باڑی بہت ہے، میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ ایسے لوگ میرے نبی کی حدیث سنیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا کہا، ان کا انجام کیا بیان کیا، ان کی مثال کیسے دے کے سمجھایا۔ دیکھیے مسند احمد کی مسند عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یہ حدیث ہے، 6568 نمبر کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں انہ ذکر الصلاۃ یوما، اللہ کے نبی نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور کہا، کیا کہا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا ومن لم يحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات وکان یوم القیامہ مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نماز کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کیا کہا؟ جس نے نماز کی حفاظت کی، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا، یہ نماز اس کے لیے نور بھی ہے، یہ نماز اس کے لیے روشنی بھی ہے، نجات بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ یہ نماز روشنی کا کام کرے گی، یہ نماز اس کے لیے دلیل ہے ایمان ہونے کی، یہ نماز اس کو پریشانیوں سے، بلاؤں سے، تکلیفوں سے بچائے گی۔ ومن لم يحافظ علیہ، جس نے اس کی نماز کی حفاظت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی کی بات نہیں ہو رہی ہے، جس نے حفاظت نہیں کی یعنی 5 وقتہ نمازی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا، نبی کے طریقے پہ نہیں پڑھا، نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، نہ اس کے لیے روشنی ہوگی، نہ اس کے لیے نجات ہوگی، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی۔ نبی نے سب کا انکار کر دیا، کیا ہوگا اس کا انجام؟ وکان یوم القیامہ مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ ہوگا، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ حامان کے ساتھ ہوگا، وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! کون ہے یہ؟ کون ہے قارون؟ کون ہے معلوم ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض شخص ہے، آج بھی زمین میں دھس رہا ہے اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا، آج بھی دھس رہا ہے، قیامت تک زمین کے اندر دھسے گا۔ بے نمازی اسی قارون کے ساتھ ہوگا۔ فرعون جو سب سے بڑا ظالم، انا ربکم الاعلی کی آواز لگائی، فرعون ظالم کے ساتھ بے نمازی ہوگا۔ حامان جو فرعون کا وزیر تھا، مذاق اڑایا کرتا تھا فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام کا کہا ہارون بناؤ، اس کے اللہ کو جھانک کر دیکھے، کہا اس کا اللہ دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے، وہی ہارون تھا، حامان تھا، وہی حامان تھا۔ اللہ نے کہا حامان کے ساتھ ہوگا۔ ابی بن خلف کون ہے؟ یہی وہ بدنصیب ہے جس کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ سب سے برا شخص کون ہوتا ہے؟ جو نبی کو قتل کر دے یا نبی اس کو قتل کر دے۔ یہ بہت بڑا بزنس مین تھا مکہ کا، کہا بہت بڑا تجارت ہے میرے پاس، بزنس ہے، میں چلا جاؤں گا جنت میں، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا بدنصیب، چاہے تو وقت کا بادشاہ ہو فرعون، چاہے تو بادشاہ کا وزیر ہو حامان، چاہے تو وقت کا سب سے بڑا مالدار قارون ہو، چاہے سب سے بڑا بزنس مین ہو، تیرے پاس کچھ بھی ہے دنیا میں، لیکن اللہ کی نظر میں تو فقیر ہے، کلاش ہے، اللہ کی نظر میں تو گیا گزرا ہے، خیرت تیرے اندر کوئی وہ عزت نہیں ہے، جب تک کہ تو اللہ کا نہیں ہو کر کے رہے گا، جب تک کہ تو اللہ سے نہیں جڑے گا، جب تک کہ نمازوں سے نہیں جڑے گا۔ پتا چلا بے نمازی ان کے پیچھے جائیں گے، بے نمازی ان کے پیچھے جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں ڈر اور خوف پیدا کرو، کیا بولوں اور کیا نہ بولوں، کتنا بولوں، پوری رات بولتا رہوں، یہ وہ چیز ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بس یہی میسج اور پیغام میں دوں گا، میری بات تقریباً ختم ہو چکی ہے، وقت بھی ختم ہو چکا ہے، بس یہی پیغام ہوگا کہ آپ نمازی بنیں، نوجوانوں ایک ٹیم بناؤ، ٹیم کے ذریعے سے اپنے نوجوان ساتھیوں کو جوڑو، ہمارے بزرگ جو ہے بزرگ بھی نمازی بنیں، ہماری مائیں بہنیں نمازی بنیں، ہمارے جو قوم کے سرپرست ہیں ان کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، لوگوں کو نماز کے لیے رغبت دلائے، شوق دلائے۔ آج لوگ آسمانوں پہ جا رہے، چاند ستاروں پہ کمندے ڈالنے، اور ہم افسوس کے ساتھ نماز پہ تقریریں کرتے ہوئے رو رہے ہیں، نماز پہ تقریر کرتے ہوئے بتا رہے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ کیا نماز میں بھی تقریر کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اتنا ہی نہیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، پھر ہم وائلہ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں کہ تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہماری کوئی پریشانی دور کرنے والا نہیں، اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے ہیں مصیبتیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ کیوں؟
کہ جب ہم اللہ کے ہو کے نہیں رہیں گے تو اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ اسی لیے مسلمانوں، میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نماز کی عظمت، نماز کے فائدے، اس کے انجام پر میں نے بہت ساری چیزیں مدلل انداز میں آپ کو بتا دی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں وہ بات آئے گی بھی، آپ اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں گے بھی۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے جو گارجن ہیں، ذمہ دار ہیں، باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، ان تک انشاءاللہ یہ پیغام ضرور پہنچا دیں گی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اس کی وجہ سے نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، لوگوں کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا ہوگی، لوگوں کے دلوں میں شوق اور رغبت پیدا ہوگی، اور یہی میری تقریر کا مقصد ہے، یہی آج کے پروگرام کا مقصد تھا کہ لوگوں کو دین سے، نماز سے جوڑا جائے۔ میں اپنی بات کو یہی سمیٹتا ہوں، رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین جو بھی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہے، اللہ کہنے سننے زیادہ ہمیں سمجھنے، عملی زندگی میں سے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دوست عبدالرحیم صاحب، مولانا اختر صاحب اور دوسرے ذمہ دارانوں نے یہ جو پروگرام رچایا اور بسایا ہے، اللہ ان کے اس پروگرام کو کامیاب بنائے، اور ان کے جو مقاصد ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے، اللہ ان مقاصد کو تو تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے جو ان کے علاقے ہیں، جو ان کے آس پاس کے گاؤں ہیں، ان میں دینی بیداری پیدا ہو اور لوگوں کو دین سے اس کے ذریعے سے جوڑا جائے، اور بڑے لیول پہ اچھا کام ہو جیسے کہ ان کے منصوبے وغیرہ ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں میں ہم تمام لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔